وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں اور نہایت ہی واجب الاحترام مہمانان گرامی جناب حضرت مولانا محمد شاہد عمران صاحب عارفی اور قاری عبدالعزیز صاحب، قاری اقبال صاحب، اس کے علاوہ ہمارے گاؤں کے معززین حاجی منصب علی صاحب صاحی، ہمارے برخوردار محسن صاحب صاحی، اس کے علاوہ حاجی محمود علی صاحب طلع، مہر محمد امیر صاحب بلونا کاٹھیا، اور پھر محترم محمد ضمیر صاحب، حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب قطری، اور اس کے علاوہ دیگر حضرات جو میرے قریبی عزیز ہیں جن کے نام آپ نے پہلے سنے بھی ہیں، وہ بھی اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس پروگرام کے اندر اللہ کی رضا کے لیے شامل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ کوئی لمبے چوڑے خطاب کا وقت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 8-10 منٹ آپ کے سامنے انشاءاللہ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ کے سامنے سورۃ الطہر شریف کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے متعلق صحیح گفتگو کرنے کی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا، اور کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ مسکین، یتیم، قیدی، ان کو اللہ پسندیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ مسکین اور یتیم کو کھانا کھلانا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیدی کا بھی ذکر فرمایا۔ بعض علماء کرام نے قیدی کے بارے میں لکھا ہے کہ صرف اگر مسلمان قیدی ہو تو اس کو کھانا کھلانا ثواب ہے، لیکن بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمان قیدی کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی کافر مشرک قیدی بھی ہے تو اس کو کھانا کھلانا بھی ثواب ہے، کیونکہ جب وہ جیل کے اندر بند ہے تو وہ مجبور ہے، تو اس کو کھانا کھلانا ذمہ داری کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ محبوب ہے۔ چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے اس بات کو آگے چلاتا ہوں۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات میں سے اگلی صفت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلانے کے بعد پھر میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو یہ جو کھانا کھلا رہے ہیں تم کو، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، اس کے اندر اور کوئی چیز مقصود نہیں ہے، نہ کوئی ذاتی نفع مقصود ہے،
نہ کوئی اور غرض مقصود ہے، نہ اس کے علاوہ نام و نمود اور واہ واہ مقصود ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہے۔ اور پھر آگے کیا ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ فرماتے ہیں کہ لا نرید منکم، کہ ہم نہیں ارادہ کرتے تم سے، یعنی جن کو کھانا کھلاتے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پھر مخاطب ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم سے یہ نہیں ارادہ کرتے کہ جزاء ولا شکورا، کہ تم ہمیں کوئی بدلہ دو یا ہمارا شکریہ ادا کرو، یعنی بغیر بدلے کے، بغیر شکریہ کے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی یہ جو کام لے رہے ہیں ربانیہ ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے، ہم بھی پورے ذمہ داری سے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اصل معاملہ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ اخلاص کے ساتھ جتنا کام ہوگا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم یہ کسی کے اوپر نہ احسان کر رہے ہیں، نہ کسی کی طرف سے شکریہ کے طالب ہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہے۔ اور پھر جو احسان جتانا ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے، بلکہ یہ تو اجازت ہے کہ جس آدمی کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے وہ بے شک اپنی مرضی سے کسی کو بتا دے۔ میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ ضرور بتائیں، نہیں، بلکہ اجازت ہے کہ کسی کو بتا دے بھی میرے ساتھ اچھا معاملہ ہوا ہے، فلاں نے کیا ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ اگر دل سے دعا نکلے گی تو یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ لیکن جو اچھا سلوک کرنے والا ہے اسے قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ احسان جتائے کہ میں نے بھی تجھ پر یہ احسان کیا ہے، یہ احسان کیا ہے، اور تو نے کبھی میرے ساتھ اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا، یا فلاں محفل کے اندر تو نے میرا ذکر ہی نہیں کیا، یا اپنے دوست احباب کے اندر تو نے یہ بات نہیں کی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن نہ تو کلام کرے گا، نہ اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا، اور اللہ تبارک و تعالی نہ ان کو پاک کرے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب دردناک کے اندر مبتلا کرے گا۔ راوی ہیں حدیث پاک کے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہی برا ہوا ایسے لوگوں کا، بڑے نقصان کے اندر جا پڑے ایسے لوگ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے پہلا بندہ وہ ہے جو اپنے تہبند کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا ہے، شلوار کو یا پاجامے کو یا اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ فرمایا یہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف نہ رحمت کی نظر سے دیکھے گا، نہ اس سے کلام کرے گا، نہ اس کو پاک کرے گا، بلکہ اس کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ ایک حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے تکبر کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ٹخنوں کو جہنم کے اندر جلائیں گے۔ تو ظاہری بات ہے کہ ٹخنے الگ تو جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بد عملی سے محفوظ فرمائے۔ یہ نہیں کہ صرف یہ نماز کا حصہ ہے کہ نماز کے اندر ہم اپنی شلوار یا پاجامہ یا تہبند کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں، نماز کے علاوہ پھر نیچے کر لیں جیسے کہ عام لوگوں کی عادت ہے، عام حضرات اس مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ نہیں، یہ ہر وقت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی شلوار پاجامہ تہبند کا خیال رکھیں کہ وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وہ شخص جو احسان جتانے والا ہوگا،
دنیا کے ساتھ کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، کسی عزیز رشتہ دار کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، کسی مریض یا کسی پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، کسی حقدار کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، لیکن معاملہ کرنے کے بعد میں احسان جتلاتا ہے، تو ایسا احسان جتلانے والا جو بندہ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اور پھر اس سے کلام نہیں کریں گے، اور پھر اس کو پاک نہیں فرمائیں گے، اس کو جہنم کے اندر مبتلا کریں گے، عذاب کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس برے مرض سے بھی محفوظ فرمائے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے، اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانے والا جھوٹی قسم کھاتا ہے اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے۔ مثال کے طور پہ ایک دکاندار ہے، تاجر ہے، تجارت کرنے والا ہے، اس نے ایک چیز خریدی ہے 10 روپے کی، اب وہ بیچنا چاہتا ہے اس کو 15 روپے کی۔ اب اگر وہ بتائے کہ میں 5 روپے نفع لے رہا ہوں، 15 کے اندر 10 کی خرید ہے، 15 کی بیچ کے 5 روپے نفع لے رہا ہوں، تو کوئی آدمی اس کو دینے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں تیار ہوگا۔ ابھی اتنا نفع، 10 روپے کی چیز میں 15 روپے، 5 روپے نفع۔ اب یہ جھوٹی قسم کھاتا ہے، بھائی میں نے یہ 14 روپے 20 پیسے کی خریدی ہے، صرف 80 پیسے کما رہا ہوں، تو اب یہ کون سی زیادتی ہے؟ جب ایسی بات کرے گا، اس بات کا مقصد کیا ہے کہ اگلا بندہ مطمئن ہو جائے اور میرا مال سیل ہو جائے، فروخت ہو جائے، مجھے اس میں سے نفع آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے کاروبار کو چلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، نہ اس سے کلام کریں گے کل قیامت والے دن، اور نہ اس کو پاک کریں گے، بلکہ اس کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا فرمائیں گے۔ تو اس لیے میرے بزرگ اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم سب کوئی نہ کوئی کام کرنے والے ہیں، خاص کر جو تاجر حضرات ہیں ان سے درخواست ہے، جو بیوپاری ہیں، وہ کسی جنس کا کاروبار کرتے ہیں یا مال ڈنگر کا کاروبار کرتے ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ پہلے نمبر پہ تو خرید بتائیں ہی نہیں۔ اگر بتانی ہے تو پھر 100% صحیح بتائیں، اگر غلط بتائیں گے تو پھر آدمی مطمئن نہیں ہوگا، پھر قسم کھائیں گے۔ اب جب قسم آئیں گے کہ اس زمرے کے اندر آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے اور ایسے امراض سے محفوظ فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت والے دن اپنے بندوں میں سے چند بندوں کی طرف متوجہ ہوں گے، ارشاد فرمائیں گے، او میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ پاک تو تو کھانا کھانے سے پاک ہے۔ اللہ فرمائیں گے، میرا ایک بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو نہیں کھلایا۔ پھر اللہ دوسرے سے متوجہ ہوں گے، او میرے بندے، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ بندہ کہے گا، یا اللہ تو تو پانی پینے سے پاک ہے، تو تو حاجتوں سے پاک ہے، تو تو سب کی حاجات کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ فرمائیں گے، میرا ایک بندہ پیاسا تھا، تو نے اس کو پانی نہ پلایا۔ پھر اللہ فرمائیں گے تیسرے کی طرف متوجہ ہونے کے بعد، میرے بندے، میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ اللہ اکبر۔ بندہ پریشان ہوگا، کہے گا، یا اللہ تو تو اس چیز سے بھی پاک ہے۔ اللہ فرمائیں گے، او میرے بندے، میرا ایک بندہ ننگا تھا، تو نے اس کے کپڑے کا انتظام نہ کیا۔ تو یہ احادیث ہماری توجہ اس طرف دلا رہی ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں ہمارے محلے کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر کون بھوکا ہے، کس کو کھانا پورا نہیں ملتا، کون ایسا ہے جس کا لباس پورا نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنے سیزن کے 5-7 جوڑے سلواتے ہیں تو ایک جوڑا کم کر کے اپنے محلے والوں کو، غرباء کو اس کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ تو وقت کم ہے، کافی وقت ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ربانیہ ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے جو ہم نے انتظام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے اندر حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر دوبارہ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس اپنے نہایت ہی قیمتی اور آرام کے وقت میں سے وقت نکال کے
ہمارے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کا آنا جو ہے وہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔